السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسموں کے آمد و رفت کے ساتھ ساتھ مسلمان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بہت سارے ایسے مواقع مومنوں کے لیے رکھے ہیں جن موقعوں میں مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح مالی تجارت کے لیے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ویسے تو ہر وقت عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اوقات کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیے۔ جہاں پروفٹ کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو معمولی سا عمل بہت بڑے اجر ثواب کے باعث بنتے ہیں۔ موسم میں ایک ایسا موسم ہے عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضائل و احکام۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والفجر ولیال عشر سورہ فجر کی آیت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ حج کے اہم ارکان وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ اور قربانی وغیرہ اس عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل درج کیے گئے ہیں۔ عشر ذی الحجہ میں نیک اعمال جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر ذی الحجہ میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بقیہ دنوں کے کسی اعمال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل معروف و مشہور ہے۔ نہ جانے جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، البتہ جو شخص جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہوا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنی قیمتی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید ہو جائے، یہی تنہا وہ شخص ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ایام میں افضل ترین ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ عشر ذی الحجہ میں تسبیح، تہلیل اور تکبیر تحمید کثرت سے کیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی اور دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، سبحان اللہ، تہلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کسی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے دنوں میں اور یوم عرفہ کے اور مہینے میں 3 روزے رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے، جس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ ایک دوسری حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ
تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشر ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشر ذی الحجہ میں شب بیزاری، عشر ذی الحجہ کی راتوں میں خصوصی عبادت کرنے کی ترغیب بھی حدیث میں ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشر ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عشر ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے ہی بال و ناخن کاٹ لے اور زائد بالوں کی صفائی کر لے، کیونکہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد بال و ناخن نہ کاٹنے کا حکم حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، جس کو مسلم نے روایت کیا۔ مسئلہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن نہ کترے، سر کے بال نہ منڈوائے، بغل اور زیر ناف کے بال صاف نہ کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے، لیکن واضح یہ ہے کہ حکم مستحب ہے کہ اگر کوئی بال کٹوائے تو کوئی گناہ نہیں۔ عرفے کے دن کا روزہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے 9ویں ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عشر ذی الحجہ کی ایک اہم عبادت قربانی۔ ذی الحجہ کے 10 اور 11 اور 12 تاریخوں میں قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمائے تھے۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، جس کو ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ملے گی، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی تاریخوں کو کوئی نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھیروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر ثواب کا سبب بنے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیا جانے والا مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ ہر بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورت تھوڑی آہستہ آواز سے پڑھے۔ تکبیرات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
ضرور کرے۔ فرائض میں نماز کو وقت پر ادا کرے۔ پہلے آپ تین مرتبہ نماز پڑھتے تھے، یعنی 5 وقت کی نماز میں 3 وقت کی پڑھتے تھے، کبھی 2 پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ پکڑ کرتے تھے، لیکن یہاں سے آپ یہ عہد کر لیں کہ ان ذی الحجہ کے دنوں سے میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گی، اپنے آپ کو بدلو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف کر کے آپ کو ہدایت کا راستہ ضرور بتائے گا۔ فرض نماز کی ادائیگی وقت پر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندہ میری عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کیا۔ حدیث قدسی سے مراد کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذی الحجہ کے لیے ابتدائی 10 دنوں میں خوب کثرت سے لمبی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو ان ایام کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب ان بابرکت دنوں میں ہم آپ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے رب، دکھوں کا مدد کرنے والے رب، بچھڑوں کو ملانے والے رب، غم کے ماروں کو آسرا دینے والے رب، معاملات کی اصلاح کرنے والے رب، اے مالک ارض سما، ہمیں بہترین ایمان، عالی شان اعمال، عافیت والی حالات اور اپنی رحمت کا صاحبان اور رزق کریم عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو ہر عیب سے پاک ہے اور لامحدود شانوں کا مالک ہے۔ ہمیں معاف کر دے اور